اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ ابراہیم علیہ السلام جو قرآن مجید کا 14 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مثل الذین کفروا، ان کے اعمال کی مثال جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، کرماد اشتدت، ایسے ہے کہ جیسے راکھ ہو، بہ الریح، جسے آندھی، فی یوم عاصف، ایسے دن کی طرح تیز اڑا کر لے جائے کہ جب کہ ہوا بہت تیز ہو، لا یقدرون مما کسبوا، وہ اپنے اعمال کا کچھ بھی پھل حاصل نہ کر سکیں گے، شیئن، کچھ بھی، ذالک هو الضلال البعید، یہی تو بہت گہری گمراہی ہے۔ یہ مسلمہ امر ہے کہ کسی بندے کا عمل نیک ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ خود بندہ نیک ہو، بندے کے نیک ہونے میں جو درجہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے عمل کو درجہ ملتا ہے۔ چنانچہ رکوع کی حالت میں دی گئی انگوٹھی زیادہ قیمتی نہ تھی کہ آیت ولایت نازل ہو جاتی، بلکہ انگوٹھی دینے والی ہستی کا انگوٹھی دینے کا محرک اور خود اس کا درجہ ایمان قیمتی تھا۔ اس بیان سے واضح ہو گیا کہ کافر کا عمل نیک کیوں نہیں ہوتا۔ کافر میں کوئی نیکی نہیں کہ اس کا عمل نیک ہو جائے، چنانچہ آیت میں اسی بات کی طرف وضاحت کی گئی ہے کہ ایمان کے بغیر عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ قبولیت عمل کی شرط ایمان ہے۔ تفسیر صافی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ حق دشمنوں نے جس قدر اچھے کام کیے ہوں گے وہ سب بیکار ثابت ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے وہ نیک کام کسی نہ کسی دنیاوی مقصد، مثلا شہرت پانے کے لیے یا اپنے قلب کو مطمئن کرنے کے لیے کیے تھے۔ وہ کام خدا کو خوش کرنے یا آخرت کا اجر لینے کے لیے انجام نہیں دیے تھے، اس لیے ان کا اجر آخرت میں نہیں ملے گا۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ عمل امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ ان سے اگر سوال کیا جائے کہ کیا امام زمانہ نے یہ کہا تھا جو آپ یہ عمل کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم ان کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر امام زمانہ نے کسی عمل کے لیے کہا ہے اور انسان وہ عمل کرے تو ظاہر ہے کہ ان کی خوشنودی بھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی ہوگی اور خدا کی خوشنودی بھی ہوگی۔ لیکن ہم اپنی طرف سے کچھ بھی منسوب کر کے کوئی کام کر لیں اور یہ کہیں کہ یہ امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ مثلا کوئی کہے کہ ہم خون نکال لیں امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے یا امام حسین علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے، تو کیا امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تم میری خوشنودی کے لیے خون نکالو؟ اگر امام نے کہا تو یہ امام کے کہنے کے مطابق عمل ہوگا، پھر اس کا اجر بھی ملے گا۔ لیکن اگر ہم کوئی عمل خود اپنی مرضی سے کریں اور یہ کہیں کہ یہ امام کی خوشنودی کے لیے ہم کر رہے ہیں تو وہ عمل جو ہے رائے گا جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کرنا اسلام نہیں کہتا کہ جو تم اپنی مرضی سے کرو گے اس کو بھی ہم نیک شمار کر لیں گے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز بتا دی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ جو کرنا ہے وہ کرو گے تو اجر ملے گا، جو نہیں کرنا ہے وہ بھی کرتے رہو اور جو کرنا ہے وہ بھی کرتے رہو تو اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ ذرا سا زہر پورے پانی کو بیکار کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی بد عمل، بد کرداری یا بد زبانی انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر نیک کام بغیر خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو دل سے مانے کیا جائے، یعنی دل کی مان کر کیا جائے، تو اس کی جزا آخرت میں نہیں ملتی، ان کاموں کی جزا دنیا ہی میں
اکثر مل جاتی ہے اور اکثر نہیں ملتی. آخرت میں ایسے لوگ خالی ہاتھ ہوں گے کیونکہ ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے. یہ تفسیر جلالین میں بھی لکھا ہے, تفسیر فتح الرحمان میں بھی لکھا ہے, اور تفسیر فصل الخطاب میں بھی علامہ علی نقی صاحب نے اس کو لکھا ہے. والسلام علیکم.